ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے 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 ہمارا یہ سارا جہاں کس کا ہے یہ سارا جہاں کس کا ہے یہ سارا جہاں کس کا ہے جارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا پڑھیے کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا آمد پہ شہیدی کی آمد پہ شہیدی کی آمد پہ شہیدی کی آمد پہ شہیدی کی لگا خیف سے نعرہ کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا یہ سارا جہاں کس کا ہے جارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کیا یاد نہیں تم کو بابل کا لشکر کیا یاد نہیں تم کو بابل کا لشکر تابے ہوئے جو چونچ ملائے تھے وہ کنکر کیا یاد نہیں تم کو بابل کا لشکر تابے ہوئے جو چونچ ملائے تھے وہ کنکر کس طرح سے دشمن کے سبھی پھاڑ دیے سر کیا دیکھا نہیں تم نے کیا دیکھا نہیں تم نے کیا دیکھا نہیں تم نے وہ قدرت کا نظارہ کعبہ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت قاری محمد علی صاحب قلعہ فیضی براؤن شریف بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بہت اچھا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا پڑھیے کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا تم بیک خدا بیٹھے ہو کعبے میں ہمارے تم بیک خدا بیٹھے ہو کعبے میں ہمارے کیا سوچ کے تم آ گئے راستے میں ہمارے کیوں بھول گئے ہے سبھی قبضے میں ہمارے لو ہم نے رسول آخری لو ہم نے رسول آخری دنیا میں اتارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا 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 جیسے ہی عمر حلقہ اسلام میں آئے سبحان اللہ بے شک بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا جیسے ہی عمر حلقہ اسلام میں آئے ہر دشمن اسلام کے یوں ہوش اڑائے کی عرض کے ہم پر ہے جب اللہ کے سائے کیوں کھل کے نمازیں نہ کیوں کھل کے نمازیں نہ کیوں کھل کے نمازیں نہ پڑھے حق ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا
قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا اب ظلم ہے ظالم کی حکومت اب ظلم ہے ظالم کی حکومت ہر ظلم پہ غالب ہوئی اسلام کی طاقت کھل کے پڑھی جاتی ہے قرآن کی آیت بت پھینک کے کعبے سے علی نے یہ پکارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا اس لجدی حکومت کو خدا جڑ سے مٹا دے آمین 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 کیا بات ہے واہ واہ آمین آمین آپ کہہ دیجئے حضرت قبول ہو جائے گی بات انشاءاللہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا اس لجدی حکومت کو خدا جڑ سے مٹا دے کعبے کا امام اب کسی سنی کو بلا دے کعبے کا امام اب کسی سنی کو بلا دے عاشق کوئی کعبے کے مصلی پہ چڑھا دے گستاخ نہیں ہوتا ہے گستاخ نہیں ہوتا ہے کعبے میں گوارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے ہمارا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ بہت اچھا بہت اچھا دے دیا انہوں نے دے دیا کیا بات ہے سبحان اللہ جنتی آتی نہ ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا ہے گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی 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 ہے ہونٹوں پہ تبھی سید آیا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت
ماں باپ کے بوٹے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے یاد آئے وفا ماں کی تو بہ جاتے ہیں آنسو یاد آئے وفا ماں کی تو بہ جاتے ہیں آنسو یاد آئے وفا ماں کی تو بہ جاتے ہیں آنسو یاد آئے وفا ماں کی تو بہ جاتے ہیں آنسو دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے سب کچھ یہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لمحاتی نظیروں کا فی نظر لمحاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لمحاتی نانا البحر علا والموج طغى من بے کیس طوفان ہوش ربا من بے کیس طوفان ہوش فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہیدو سرا لمحاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا بس خامے خام نوا رضا نائیو ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا وسلم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاء اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو یہ جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھنے لگیں یہ مسلمان بچے ہیں؟ ان کو گھر سے ہی لگ گئی تھی بیماری. ان کی ماں نے انہیں فلم دکھائی, ان کی ماں نے انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی باتیں نہیں بنائی, سیدہ خدیجہ کی باتیں نہیں, اما عائشہ صدیقہ کی باتیں نہیں بنائی. اب جیسے ہی آپ کہیں گے نا سیدہ امی عائشہ صدیقہ, کچھ لوگ کہتے ہیں تم رشتہ جوڑ رہے ہو, تو یہ تو اللہ نے جوڑا ہے بھائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. اچھا اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو, ذرا لکھنا اس بات کو میری نوٹ کرنا. اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی کی باتیں نہیں ہوتی. چونکہ گھر ہے عورت سے, عورت ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے. سبحان اللہ. جلدی بولو. گھر ہے عورت سے, عورت ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے. مولا علی فرماتے ہیں حضور ارشاد فرما رہے ہیں بتاؤ میرے صحابہ خیر النساء کون ہے؟ خیر النساء بہترین عورت. تو کہتے ہیں صحابہ نے اپنا اوپینین پیش کیا, یا رسول اللہ جو نماز پڑھے, اور میں نماز بھی اس کے اندر ہے مگر میرے مقصد کو نہیں پہنچے. یا رسول اللہ جو پردہ کرے, فرمایا یہ بھی مقصد کو ہے, بات یہ بھی اس میں شامل ہے مگر میرے مقصد کو نہ پہنچے. یا رسول اللہ جو سچ بولے, شوہر کا احترام کرے, فرمایا یہ بھی اس میں ہے مگر تم میرے مقصد کو. حضرت علی کہتے ہیں ایسے ہی کچھ میرے دماغ میں ہی مفہوم تھے تو میں نے بیان نہیں کیے. میرا گھر بالکل مسجد کے برابر میں, میں اپنے دروازے میں گیا, میں نے جا کے پوچھا اے سیدہ, اے طیبہ, اے طاہرہ, اے خاتون جنت, بتائیں نا خیر النساء کون ہے, بہترین عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ باب العلم ہیں, آپ ارشاد فرمائیں, آپ بتائیں. کہا نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں, آپ بتائیں. کہتے ہیں انہوں نے مسکرا کے فرمایا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضرت علی تشریف لے کر کے آئے اور عرض کی بات چلی رہی تھی, میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ حضور نے میری طرف دیکھا, مسکرائے, فرمایا بولو علی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضور مسکرائے, فرمایا بات بالکل صحیح ہے علی مگر تیری نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بھائی بعد میں ریکارڈنگ سن لینا, ویسے سن لینا. کوئی توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ادھر دیکھو, یہ میں کہہ رہا ہوں نا موبائل کا میں نے سب سے پہلے ہی ذکر کیا. میری آخری باتیں ہیں, میں نے پھر ختم ہو جانا ہے. پھر مولانا ہم نے قاری محمد علی فیضی صاحب کو آپ نے بھی سننا ہے, میں نے بھی سننا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا 11 لاکھ لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی. آپ نے کبھی اس پہ سوچا, غور کیا؟ کوئی وجہ تو ہے. اصل میں وہ مسلمان صحیح معنوں میں تھے. قاری صاحب میں اللہ کا شکر ہے, آپ تو سب جانتے ہیں میں سید ہوں اور مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں, مگر پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری قبر میں کسی فلسطینی لڑکی کا جوتا اگر مل جائے تو میرے سینے پہ مرنے سے پہلے, مٹی دینے سے پہلے رکھ دیا جائے, تاکہ اللہ مجھے اس بابرکت جوتے کی برکت سے بخش دے میرے گناہوں کو. جنہوں نے یہ بیان دیا ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں, پھر برقع اڑتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا,
سے کہ جب اسرائیل بم گراتا ہے تو گھر ملبے بن جاتے ہیں، ملبوں میں سے صبح کو لاش کے برقع اوڑھتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہو، آمنہ کے لال سے۔ تو ہم عرض کر دیں اے اللہ کے رسول، ہمارے بچے 20 سے 25 ہزار جو 10 سال سے 1 سال کی عمر کے درمیان تھے، وہ بھوک سے مرے، ان کو کھانا نہیں ملا۔ ہمارے جوانوں کو، ہمارے مردوں کو کفن نہیں ملا، مگر کسی ایک لڑکی نے بھی کسی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے نہ کہا کہ مجھے بچا لے، میں یہودن بننے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں نہیں، اس نے یہی کہا۔ 70 سے 80 ہزار لوگ شہید ہوئے یہی کہتے ہوئے، اے آمنہ کے لال، جب تک جان رہے گی تیری مسجد اقصیٰ پہ قربان رہے گی۔ ایک بار اور فلسطین سے ایک بار اور یسف سے فلسطین کو آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ سوال یہ ہے، سیدنا مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے، میں اپنی دلہن کو دیکھ رہا ہوں اور پھر میں رو بھی رہا ہوں پہلی ملاقات پر۔ حالانکہ اللہ نے اتنا حسین جوڑا نبیوں کے بعد کسی کا نہیں بنایا جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ سیدنا مولا علی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو وہ مجھ سے بولی آپ روتے ہیں کہ آپ کو شادی سے اعتراض تھا؟ میں نے کہا نہیں یہ تو میرے اوپر کرم ہے، آپ میرے نکاح کر روتے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی عظمت کو دیکھ کر، آپ کے علم اور بردباری کو دیکھ کر کہ دونوں عالم کی مالک و مختار کی بیٹی ہیں، مگر چہرے پہ آپ کے کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں۔ جب بھی کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک جوڑی نئے کپڑے پہنے۔ میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی دلہن بنی ہے، اور جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس میں 17 احمد ہیں، مگر حضور کی بیٹی کو کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ کہتے ہیں وہ آگے بڑھی، میرا ہاتھ پکڑا بڑے باپ کی بڑی بیٹی نے اور فرمایا میرے سرتاج بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں۔ میرے ابا نے جب مجھے بچپن سے پالا اور جب رخصت کیا تو فرمایا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ سجدے سے راضی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ میری بہنیں سن رہی ہوں گی، میں اے بھائی بات نہ کرو، بڑی مہربانی آپ کی، پیر نیچے کر لو، بڑی آپ کی مہربانی، میں آپ سے بڑے، میں آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ سے گزارش کر رہا ہوں بات نہ کریں، خدا کے لیے انسان کے بچے بن جائیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ توجہ کر رہا ہوں آپ سے، انسان بننے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ غالب نے کہا تھا گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ انسان بننا بڑا مشکل کام ہے۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تجھے اچھی باتیں تیرے دل پہ اثر نہ کریں تو پھر اچھی باتوں کا کوئی اس میں دوش نہیں ہے، پھر جتنی بھی کمی ہے تیرے دل کی ہے، پھر تو توبہ کر اپنے دل کو۔ لاس بات آخری یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ وہ سیدہ خاتون جنت کو فالو کریں، ان بمبئی کی ناچنے والی عورتوں کو فالو نہ کریں جنہوں نے ان کی آستینیں آدھی کروا دی، جنہوں نے ان کے جسم پر لباس ٹائٹ کروا دیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میری طرف دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو عورتیں ہیں وہ کراچی کی بدبخت بدترین بدباطن عورتیں جنہوں نے پوری دنیا میں بے حیائی کو فروغ دیا ہے، جنہیں پورا اسپانسر پورا فائنانس جسے یہودی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا او صلاح الدین ہم تمہاری عورتوں کی حیا چھین لیں گے تاکہ تیری طرح حیادار بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں، انہوں نے کر بھی دیا۔ میں کہتا ہوں میری بہنوں تمہیں اب دو آپشن ہے تمہارے پاس، ایک آپشن وہ ہے بے حیائی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ، وہ فٹنگ کے لباس کے ساتھ بمبئی کی عورتوں کی نقل کرو تو انہی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گی، اور ایک آپشن یہ ہے کہ اگر پردہ کرو گی، اگر نماز پڑھو گی تو قیامت کے دن نبی کی بیٹی تمہیں اکیلے نہیں جائیں گی، تمہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ میری بات ختم ہو گئی اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کبھی کروں گا، مگر یہ ایک پیغام جو مجھے آپ نے پہنچانا تھا، اور یہ آخری بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ وہ پردے میں آئیں، براتوں میں دوپٹے لے کے شادیوں میں بانٹیں، تاکہ لوگوں کو لگے جب عورتیں کہیں کیوں دوپٹہ کیوں دے رہے ہو تو کہہ دو اس وجہ سے کہ میرے نبی کا حکم ہے تمہیں پردے کے لیے۔ خدا کی قسم شادیوں میں تبدیلیاں آ جائیں گی، تم ایسی شادیاں خراب ہے
10 منٹ اوپر نیچے ہو گئے تو معافی چاہتا ہوں. مگر آخری بات ہے, ماں باپ جیسے زندہ ہیں نا تو پھر ان کی قدر کرو. ماں باپ جب چلے جائیں گے نا تو پھر تم رویا کرو گے. ماں ہوتی ہے. ایک آخری بات میری یہ ہے, آپ اعلیٰ حضرت کو کئی جہت سے جانتے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں ٹھیک سے, تو اعلیٰ حضرت کو اللہ اس کے رسول ہی جانتا ہے. چونکہ معجزہ تو سمجھ میں نہیں آتا نا, مگر اتنا ضرور میں نے سمجھا ہے, مدینے میں رہ کر میں نے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اپنی استطاعت کے مطابق. اعلیٰ حضرت نے ایک حج کیا اپنی امی کے ساتھ, تو وہ آپ گئے تھے. جو مجھے یاد آ رہا ہے تو بیان کر دیتا ہوں, یہ واقعہ یاد ہی آ گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھائی میرے محمد علی بھائی ہیں, یہ ہمارے قاری یوسف صاحب ہیں, یہ سب ہمارے رحم کرم فرمانے والے کرم فرما لوگ ہیں. یہ سارے قاری طاہر صاحب, یہ سب بزرگ لوگ ہیں. میں تو آپ کا خادم آخری بات کر رہا ہوں. آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے, کچھ مولانا لوگ تقریر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی اپنی جگہ اور ماں. میں کہتا ہوں ماں کے سامنے کون سی جگہ بنائی ہے بھائی تم نے بیوی؟ تو پتہ چلا یہ حضرت جو ہے نا وہ گرفتار ہیں, ڈرتے ہیں. کچھ لوگ اتنے ڈرتے ہیں اپنی بیویوں سے, اپنی امی کو منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے, اور اپنی امی بیوی کی امی سے کہتے ہیں امی جان, اور اپنے باپ سے باپ نہیں کہتے, اور بیوی کے باپ سے ابا کہتے ہیں. ابھی جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسروں کو ابا بناتا ہے. جاہل ہے, دماغ خراب ہے. یہ کون سی بات کر لی تم نے, یہ اور پاگل بن گئے, دماغ خراب ہو گیا. ہمیں سمجھا رہے ہو, ہمیں سمجھانا, تم ہو کیا بھائی, تم کیا سمجھاؤ گے؟ ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری زندگی پہ کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا. ماں کا کس کا بولو؟ پہلی مرتبہ کیا فرمایا؟ دوسری مرتبہ ماں کا. پھر پوچھنے والے نے پوچھا شاید تیسری مرتبہ نام لے دے کسی اور کا, فرمایا ماں کا. سبحان. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کا. بات ختم. بیوی اگر مر جائے تو اس آدمی کو تو بیوی مل سکتی ہے, مگر اس کے جو بچے ہیں ان کو دوسری ماں نہیں مل سکتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بھائی حج پہ جا رہے ہیں, یہ دوسرا حج ہے قاری صاحب اعلیٰ حضرت. اب جا رہے ہیں اور وہ چھوڑنے, اب یہاں سے جھانسی بندہ جائے گا پیدل یا گھوڑا گاڑی سے تو 15 دن تو لگیں گے نا. پہلے کے زمانے میں اتنے اچھے راستے بھی نہیں تھے, کوئی ایسے راستے تھے, راستے میں لوٹ بھی لیتے تھے, سب کچھ تھا. لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں, یوں ہی سنا کیے ہر بار کی ہم کہ حیرت حجر کی ہے, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے اور ہیلے بہانے والے کو یہ راہ ڈر کی ہے. امام اہل سنت بریلی سے اپنے بھائی کو چھوڑنے گئے, پہلا حج آپ کر چکے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, اور صرف بھائی کو سی آف کرنے کے لیے زوار مدینہ بن کے گئے, اور آپ جو ہے نا وہ بریلی سے نکلے, 15 12 13 دن لگے, جھانسی پہنچے. آپ اپنے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور بھائی ٹرین میں جیسی بیٹھے ویسے ہی اعلیٰ حضرت کو مدینے کی یاد آئی. اور علامہ ضیاء الدین مدنی علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نعت کا یہ مصرع گنگنایا, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر, چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا, برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر, وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس, رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. یہ شعر کہا ہے امام کی آنکھیں سابن بھادو کی طرح برسنے لگی. مدینے کے عاشق کو حضور کا گنبد یاد آیا ہے, مدینے کے عاشق کو حضور کی گلیاں یاد آئی ہیں, اور پھر یہ شعر کہا, لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے. بھائی سے کہا میں بھی جانے والا ہوں, روتے کیوں ہے, کب میرا دل بھی کرتا ہے میں بھی حج کرنے جاؤں گا. کہا تو چلو, نہ تو پاسپورٹ کی ضرورت, نہ تو اس زمانے میں کسی اور بات کی ضرورت, نہ کسی ویزے کی ضرورت, آپ چلے اور بس یہ مین سفر تو ہو گیا, چونکہ سختی کا سفر تو یہی تھا نا, اب تو ٹرین کا سفر ہے, پھر اس کے بعد پانی کا جہاز, پھر جدہ سے مکہ شریف, مکے سے مدینہ شریف, تو مین سفر تو کر چکے ہیں, آپ چلیے. پر میں نہیں واپس بریلی جاؤں گا. محمد رضا صاحب نے پوچھا کیوں بھائی بریلی کیوں جائیں گے, بریلی تو الٹا جا رہے ہیں آپ. کہا نہیں میرے بھائی, بات یہ ہے بریلی اس وجہ سے جاؤں گا کہ میں امی سے اجازت لے کے نہیں آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلدی بولو, ارے میرے بھائی جلدی بولو, کس سے اجازت لے کے نہیں آیا ہوں؟ ماں سے. اور بریلی کا امام جس کا وقت اتنا اس قدر قیمتی کہ انجمن اسلامیہ لاہور نے خط لکھا کہ اعلیٰ حضرت کو آپ ہمارے خطوں کا جواب نہیں دے رہے,
اس کی حاضری قبول فرمائیے گا۔ امام نے پھر لکھا، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، سب پڑھو میرے ساتھ، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، سب پڑھو، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر دوپہر کی ہے۔ حج گئے، منا گئے، طواف کیا، آپ نے مزدلفہ گئے، آپ عرفات گئے، آپ نے رمی کی، اور پھر آپ حرم میں آخری طواف کرنے آئے تو یہ شعر کہنے لگے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، پھر کہنے لگے کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ آغوش شوق کھولے ہے جس کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ برسا کہ جانے والوں پر رحمت کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ اور پھر مدینے کی طرف چلے، مدینے کی گلی گلی میں شور ہو گیا، بریلی کا عاشق آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے، میرے امام عشق و محبت، اللہ اکبر۔ بریلی سے مدینے پہنچے، شیخ سرہندی کبھی مدینے نہیں گئے، مجدد بسانی کبھی اقبال بھی مدینے نہیں گیا، وہ کہتے تھے ہم حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، مگر امام گئے تو ہم گناہگاروں کے لیے راستہ بھی نکالا۔ اور یہ شعر کہا، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمہیں یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ منگتا کہا اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبور و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور لب تو ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہد، مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ کریں، امام عشق و محبت کے دھرنے پہ بیٹھے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا گنبد تو پہلے بھی دیکھا تھا، مگر آپ کو جب تک نہیں دیکھوں گا میں آپ یہاں سے جاؤں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ محبت بھرا دھرنا دے دیا اور عرض کرنے لگے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ پھر میرے امام عشق و محبت نے، سیدی اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی، جب دیدار نہ ہوا تو پھر دل تڑپا اور یہ کلام لکھا، وہ سوئے لال ازہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ عاجزی کی حدوں کو پہنچے تو مدینے والے نے اپنا پردہ ہٹایا، احمد رضا کو جلوہ جب دیکھا تو پکار اٹھے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر ماں دعا کر دے تو مدینے کا بھی دیدار ہوتا ہے اور مدینے والے کا بھی دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ سید شواہد میاں صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔